جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اراکین اسمبلی کی تنخواہ کے حوالے سے کہ انہوں نے لگے ہاتھ ہی اپنی تنخواہیں لاکھوں روپے بڑھا لی ہیں اور کئی سو گنا بڑھا لی ہیں۔ وزراء نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، اسی طرح وزیر اعلیٰ نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، لیکن کبھی ہمارے ملک کے اندر غریب کی تنخواہ، جو چھوٹا اہلکار ہے اس کی تنخواہ، یا ایون جو سرکاری اہلکار ہے دوسرے اچھے لیول کے، ان کی تنخواہیں کبھی اس طرح اتنا جمپ تو کسی کو نہیں ملا۔ کاش کہ یہ جمپ جو ہے وہ ہمارے ہر پاکستانی کو ملے، وہ اسی طرح خوشحال ہو۔ تو اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے آج رانا ثناءاللہ صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے۔ چلے ایک بریک تھرو ہے کہ ہم کافی عرصے سے، خاص طور پہ پچھلے ایک مہینے سے بہت زیادہ سیاسی بدامنی کا شکار رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کس طرف کو بیٹھے گا، کیونکہ دونوں طرف سے ٹھن گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی بہت دگرگوں ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشی حالات بھی خراب تھے، موٹر ویز بند تھی، پورا ملک بند تھا۔ تو نعیم مصطفیٰ صاحب، ہمارے ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی کتنی ضروری ہے، اور یہ جو مذاکرات کا عندیہ دونوں طرف سے دیا گیا ہے، اور آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ باقاعدہ دعوت ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس طرف کو چلیں گے؟ علوی صاحب، ہم سب کچھ لٹا کے ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی، یہ المیہ ہے ہمارا، اور یہ بہت قومی المیہ ہے جی کہ یہ مذاکرات کا ڈول جو ہے نا، یہ بہت عرصے پہلے ڈال لینا چاہیے تھا۔ جی بالکل۔ نہ سیاسی مقدمات کی ضرورت پیش آتی، جی نہ انتقام کی سیاست جو ہے اس کا واویلا شور ہوتا، نہ کوئی پس زندان جاتا، نہ قتل و غارت گری ہوتی، اور نہ اتنا ہمارا نقصان ہوتا کہ ہم نے دھرنوں، احتجاج، مظاہروں، ان کی نظر کر دی۔ اپنی دولت جو تھی، جو قومی خزانہ تھا، ہم نے اس پہ خرچ کر دیا۔ جی بالکل۔ کچھ نے دھرنوں، احتجاج، مظاہروں کو ارینج کرنے کے نام پہ، اور کچھ نے ان کو روکنے کے نام پہ پھر دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہماری اس انداز کی ہوئی کہ ہر شخص نے جو باشعور ہے اس نے اوئے توئے کیا، ہم پہ انگلیاں اٹھائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جمہوریت جو ہے نا، اس کا حسن یہ ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور اہم قومی امور جو ہے وہ ان فورمز پہ حل کریں، ان پہ ڈیبیٹ وہاں کی جائے جہاں وہ سجتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے پارلیمنٹ کو، اس کی جمہوری حسن کو، ان کو پامال کیا، پس پردہ ڈال دیا، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم سڑکوں پہ راندے درگاہ ہو گئے۔ تو نعیم صاحب، لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات کوئی ہوں گے، حکومت سنجیدہ ہے؟ مذاکرات مجبوری بن گئی ہے۔ جی ہم بامر مجبوری مذاکرات کر رہے ہیں جب یہ دکھائی دے گیا کہ ہمارا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ جی بالکل۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے وہ فضا جو ہے مذاکرات جیسی ہموار کرنی ہوگی۔ جس طرح ہمارے دوست جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ جس طرز کے بیانات دیتے ہیں، یا اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی ہیں، وہ بیانات جو ہیں وہ مذاکرات نہیں، انتشار کو جنم دے رہے ہیں۔ اسی طرح حکومتی وزراء کی طرف سے بھی حکومتی وزراء بھی بعض جو ہیں وہ حدود پھلانگ جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا دائرہ جو ہے نا، وہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اگر ہم اس دائرے کو کراس کرتے ہیں اور اس کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے، دوریاں آتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سیاست چھوڑ دیں، ہم جمہوریت کا نام لینا چھوڑ دیں، ہم اخلاقیات کی بات نہ کریں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آج جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے آپ پیچھے دیکھیں کہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کون کون رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات سے دور کرنے کی تگودو کون کرتا رہا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اداروں کو، ادارے کے بڑی اہم شخصیات کو گالیاں کون دیتا رہا۔ ہم نے کوئی ادارہ، اس کا تقدس جو ہے کس حد تک پامال نہیں کیا، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں، زبان میں، گفتگو میں ہم خیال نہیں کرتے۔ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ بس بولنا ہے۔ ساری معاملات جو ہے نا، یہ مذاکرات بہت پہلے شروع ہونے چاہیے تھے، اور اب بھی جو ہے اگر وقت ہے تو ہم اسے غنیمت جانیں اور مذاکرات نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ محض نمبر، دیکھیں نمبر گیم جو ہے نا، وہ ہم ہر ایک میں، وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں آج یہ میں جملے کہوں گا، اور میڈیا کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے کور کرنا ہے، میں نے یوں کہنا ہے۔ یہ گیم چل گئی ہے۔ یہ جو دکھاوا ہے نا، دکھاوا، اس سے ہٹ کے مفادات کی اینک اتار کے ہم جب کوشش کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، تو یہ مذاکرات بارآور بھی ہوں گے اور اس سے مثبت نتائج آئیں گے، لوگ خوش ہوں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر مخصوص انداز اپنا لیے کہ ٹک ٹاکر وہ ہمارا،
جی بالکل. یہ جو تجزیہ کار ہے وہ ان کا, جی بالکل. یعنی کہ یہ چینل ہمارا, یہ میڈیا ہاؤس ہمارا. جی بالکل. ہم یہ تقسیم, ہر بندہ جو سیاسی طور پر یہ تقسیم ختم کر کے ایک پیج پر آئیں. ایک پیج پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا طے کر لیں اور اس میں اختلاف کرنے والے کو, رکاوٹ ڈالنے والے کو, دراڑ ڈالنے والے کے لیے سزا تعین کر لیں. اور اگر کوئی شخص اس میں بڑا کتنا ہی کوئی با اثر ہو, اگر وہ رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف ببانگ دہل. دیکھیں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج جب آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آج ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور دونوں نے بہت اچھا بیانیہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب کا, ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہماری بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی, اور انہوں نے بڑے بغور ایم کیو ایم کے وفد نے ہماری گفتگو, ہمارے مطالبات سنے. اس کے جواب میں ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم مولانا صاحب کی گفتگو, ان کا بیانیہ سمجھ گئے ہیں اور انشاءاللہ متعلقہ حکام تک پہنچائیں گے, ایوان تک پہنچائیں گے. تو یہ اسی انداز سے جو ہے نا, اگر یہ سپرٹ ہوگی تو انشاءاللہ نتائج جو اچھے آئیں گے اور مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, مذاکرات کا بھی جیسے دور شروع ہونے کو ہے, لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات میں دونوں پارٹیاں سنجیدہ ہیں, دونوں طرف سے, حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے, اور اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں دوبارہ ملائیں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات ہونے بھی چاہیے, جیسے نئی مصطفیٰ صاحب نے کہا ناگزیر ہو گئے ہیں, ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ابھی دونوں طرف سے جو رضامندی تو ظاہر کی گئی ہے, لیکن یہ لوگ سیریس بھی ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی بڑی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, کوئی ٹینشنیں ہوتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, الٹیمیٹلی جو ہے نا سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا پڑتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان اور ہندوستان کا انگریز سے آزادی حاصل کرنا بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوا تھا, وہ خون ریزی سے نہیں ہوا تھا. اتنی بڑی کامیابی جو قائد اعظم نے حاصل کی تھی, اور ایک دن بھی قائد اعظم جیل میں نہیں گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جمہوریت پہ بلیو کیا. لیکن بدقسمتی سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہاں آج کا نہیں, جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے, یہاں صرف جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے تو اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے, میں نے اپوزیشن کو کیسے رگڑا دینا ہے. جی بالکل. اور میری زندگی اس طرح گزر گئی, چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, نواز شریف کا دور دیکھ لیں, بے نظیر کا دیکھ لیں, اس کے بعد کے جتنے دور دیکھ لیں, ہمیں سکون نہیں ملا. اور ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں کیونکہ یہ استعمال بھی ہوتے ہیں. جب تک یہ مذاکرات نہیں کریں گے, ابھی چلے کچھ تھوڑی سی برف پگھلی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, کیونکہ جب مذاکرات ہوں گے ظاہر ہے ملک کے حالات بہتر ہوں گے, معیشت بہتر ہوگی, معاملات کو آگے چلایا جائے گا, لوگوں کے لیے جاب کریٹ ہوں گی, اور یہ سارے معاملات اسی وقت ہوں گے. ہم صرف اقتدار کی جنگ لڑ لڑ کے نا اپنے عوام کا ہم سب نے مل کر بہت ہی برا حال کر دیا ہے. تو یہ مذاکرات ایک اچھی چیز ہے, کاش یہ بہت پہلے ہو جاتی. جیسے ابھی ہمارے نعیم صاحب نے صحیح فرمایا, آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں نا اس 3 سالوں میں, تو پتہ چلے گا کہ اگر اربوں روپے جنہوں نے احتجاج کیا انہوں نے لگائے ہیں, تو اربوں روپے حکومت کے بھی لگے ہیں. اور یہی اگر ہم سارے پیسے جو تھے اگر ہم اس پہ لگا دیتے عوام پہ, اور پھر ساری ہماری توجہ اس طرف لگ گئی. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ ہم جب 13 مہینے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ساتھ میں نے کام کیا, تو ہم نے ایک ایگزامپل قائم کی تھی کہ ہم نے 13 مہینے کوئی تنخواہ نہیں لی, اور یقین کیجیے کوئی رہائش نہیں لی تھی. ہم نے پہلے دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ کیوں اللہ نے اتنی بڑی عزت دے دی ہے. لوگ تو پیسوں کا خریدتے ہیں سیٹیں, سچی بات یہ وزیر وزارت ہے جو پیسوں میں بک رہی ہوتی ہیں, اللہ نے ہمیں بھی وہ موقع دیا اور ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. بہرحال یہ اس لیے بتانا ضروری ہو گیا کہ 13 مہینے ہم نے بغیر تنخواہ کے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق بھی تو پھر تحریک پاکستان کے کارکنان کے گھرانے سے ہے نا؟ کوئی شک نہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ فاطمہ جناح کے تجویز کنندہ تھے, جبکہ ایوب خان کے جو ہے بھٹو صاحب تھے. بڑی مارے کھائیں آپ کے شاہی قلعے لاہور میں. میری والدہ فاطمہ جناح کی طرف سے پہلی لیڈی کونسلر تھی پنڈی کی. آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ اس ملک کو دوبارہ ڈیلیٹ کیا جائے. ہم نے بڑا خون دیا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم کسی کو میں اس ملک کے ساتھ ہوں, اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا آسان ہے, اس وقت انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہیں ان سارے حالات میں کہ ہم کسی طرح اپنی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کمزور کر دیں. آج جائیں نا دیکھیں, آپ لیبیا میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, شام میں دیکھیں, یار برداشت کرو, تھوڑا سا برداشت کر لو.
بیک فٹ پہ تھوڑے سے چلے جاؤ, مذاکرات کر کے اپنے معاملات کو اچھا کر لو. اگر ہم نے اپنی لوگوں کو کمزور کر دیا تو یقین کریں پھر ہم بھیک مانگ رہے ہوں گے, سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے, یہ حال ہو جائے گا. تو یہ سوچنے کا وقت ہے دونوں کو, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو. جی بالکل. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ مذاکرات کا جو معاملہ چلا ہوا ہے آج, تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی باقاعدہ دعوت دے دی ہے مذاکرات کی, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں گے اور کچھ اس میں سے بہتری کی طرف کوئی رستہ نکل آئے گا؟ دیکھیے مذاکرات کوئی نہ تانا ہوتی ہے نہ اعتراف شکست ہوتی ہے. مذاکرات تو لازمی طور پر ایک وہ نتیجہ ہے کہ جو ہر تحریک یا ہر موومنٹ کا ایک منطقی نتیجہ ہے. جی. اس لیے جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے اس کے لازمی طور پر اب یہی پہلو نکلنا چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے طے کریں کہ جی معاملات کس طرح آگے بڑھنے ہیں. معاملات یا تو پارلیمنٹ میں طے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم خود اس تحریک میں تھے کہ جو اتنی بڑی تحریک نظام مصطفیٰ چلی, لیکن بعد میں مذاکرات پر بات چلی, اور وہ مذاکرات میں یہ عناصر ہوتے ہیں جو اب بھی ہونے چاہیے کہ کون مذاکراتی ٹیم کون سی ہوگی, پھر مذاکرات کہاں پہ ہوں گے, پھر مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا, پھر مذاکرات کے لیے ماحول وہ ہوگا. اس لیے کہ اگر دھمکیاں بھی ساتھ چل رہی ہوں اور تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر یہ مذاکرات ہونے ہیں تو یہ سارے عناصر اس کے اندر پائے جانے چاہیے, اور مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. ملک اور قوم کی بہتری اسی میں ہے. تاکہ ڈاکٹر صاحب کوئی انسائیڈر ہے آپ کے پاس کہ یہ جو ہوائی فائرنگ ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں مل بیٹھ کے کچھ مذاکرات میں سے کوئی پازیٹیو بات نکال پائیں گے؟ معاملات تو جس طرف جا رہے ہیں نا, کہ پھر دوسری صورتحال تو اس سے بھی زیادہ بہت بڑے بگاڑ والی ہے نا. اس صورت میں تو معاملات میں جو کچھ آگے ٹرائل ہیں, جو آرمی کورٹس کی بات ہے, پھر اور وہ تو سارے راستے بہت زیادہ خطرناک ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے بات تو مذاکرات کی طرف ہی آئیں اور پارلیمنٹ کو اپنا کردار بڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کو کرنی چاہیے. محض طبلِ جنگ بجا دینا یہ کوئی کام نہیں ہوتا. ہوش مندی اور عقل مندی کا راستہ اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا نعیم مصطفیٰ صاحب, ہم نے پچھلے ہفتے میڈیکل کالجز کے لوٹ مار کی جو خبریں ہیں وہ اس کا جو معاملہ ہے ہم نے AGN نیوز میں اپنے اسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. ہم نے اس معاملے کی طرف حکومت کی توجہ دلائی تھی کہ جو میڈیکل کالجز ہیں یہ بہت خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بات ہے کہ یہ اپ فرنٹ لیتے ہیں, بولی لگاتے ہیں کہ لو جی اتنی فیس آپ زیادہ دیں, اتنی زیادہ دیں, اتنے اپ فرنٹ دیں ہمیں, تب ہم بچوں کو داخلہ کریں گے. پھر اس کے علاوہ اوور انرولمنٹ کرتے ہیں, پھر بار بار فیسوں کے نام پہ والدین کو تنگ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہماری خبر جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچی اور یہ سینٹ میں قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پلوز شاہ خان کی صدارت میں ہوا, اور انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا, اور اس معاملے کو ایسا اٹھایا کہ انہوں نے یہ وہاں سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جب تک اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا جاتا پرائیویٹ میڈیکل کالج مزید فیسیں نہیں لے سکیں گے. تو نعیم مصطفیٰ صاحب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ, ایک تو یہ بڑی سینسٹیو تعلیم ہے میڈیکل کی تعلیم, اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جانا بھی ضروری تھا. ظاہر ہے کتنے پبلک کالجز ہوں گے, جب دے دیا گیا تو اب وہاں پہ فیسوں کے اتنے مسائل ہیں کہ جو بھی وہاں پہ والدین پھنس جاتے ہیں ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو کس طریقے سے سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو ابہام ہے نا یہ دور کر لینا چاہیے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہ مادر پدر آزاد نہیں ہیں. وہ محکمہ ہیلتھ یونیورسٹیز جو کنسرن ان کے ادارے ہیں, وہ کمیشن جو ہے ہیلتھ کا, ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. اگر ان کو سیٹ کی ایلوکیشن کی گئی ہے کہ 100 سیٹس دی گئی ہیں, فرض کریں جو فاطمہ میموریل کالج ہے FMC 100 سیٹس ہیں, تو وہ 105 تو کر سکتے ہیں, 120 نہیں کر سکتے داخل. ان کے پاس 100 سیٹس ہیں تو وہ 100 سیٹس پہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپریہنشن کر لیتے ہیں کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے نا وہ 10% ہوگا.
تو 110 جو ہیں وہ داخلے کر لیتے ہیں کہ 10 سیٹیں اگر بچے ڈراپ بھی ہو جائیں گے، بچے بچی ہیں، تو ہم ان کی جگہ ان کو لے آئیں گے. یہ غلط کام ہے، بیڈ پریکٹس ہے، میل پریکٹسنگ ہے کہ آپ کیوں کہیں قانون میں ضابطے میں نہیں لکھا کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے اس کا بچوں کو شامل کریں اس میں. ایک دوسرا یہ ہے کہ میرٹ سیٹس پہلی بات، دوسری بات میرٹ ہے. میں دیکھیں ہیلتھ نے صبح جو وفاقی اور صوبائی محکمہ ہیلتھ ہیں، وزارت صحت ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مانیٹر کریں کہ جس کالج کو جتنی ایلوکیشن ہوئی، جو میرٹ دیا گیا، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں یہی تو پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے بے ہنگم پن کا ہم شکار ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، کوئی مانیٹر نہیں کرتا کہ جس کالج کو جتنی سیٹس ایلوکیٹ تھیں اس سے کتنا آگے چلا گیا. ہیلتھ کے ساتھ ساتھ، میڈیکل کے ساتھ ساتھ جو الائڈ سائنسز ہیں وہاں جو بیڑا کر کے ڈی پی ٹی کا، فارماسسٹ کا، یہ سارے کے سارے بے ہنگم پن کا شکار ہیں. اور یہ دولت کی کمائی کا سب سے آسان راستہ ہے جو میڈیکل سائنسز اور الائڈ سائنسز، ان کے نام پہ پاکستان میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. کسی ادارے، دیکھیں چھوٹا سا شخص ایک گلی محلے میں کمپاؤنڈر ڈسپینسر جو ہے وہ اگر دوائی بیچنا شروع کرے تو ہیلتھ کیئر کمیشن آ جاتا ہے. مصطفیٰ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ان کی بڑی کاوشیں ہیں میڈیکل کالجز کی لوٹ مار کے حوالے سے. یہ انہوں نے پی ایم ڈی سی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی ملاقات بھی کرائی تھی اور اس بارے میں بڑے متحرک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملہ ہم نے پچھلے ہفتے اٹھایا تھا اے جی این نیوز سے، میڈیکل کالجز کی لوٹ مار، اس حوالے سے بتائیں کہ آپ لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم ایشو اٹھایا، اور آپ کے اہم ایشو اٹھانے کی وجہ سے ہماری یہ بات جو تھی آپ کی وساطت سے اقتدار کے ایوانوں میں جو پہلے ذرا تھوڑی کمزور تھی، بہت طاقت طریق سے پہنچی. اچھا میں نعیم صاحب کو بتا دوں تھوڑا سا ان کو سچ بات سمجھنے میں تھوڑی سی، کیونکہ میں تو ڈاکٹر ہوں نا، میرا روز کا کام ہے. مسئلہ سیٹیں 105 کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو 100 سیٹیں ہیں یہ ان کو بیچتے ہیں، باقاعدہ بیچتے ہیں، جیسے آکشن ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں. بالکل اگر یہ ہوتا نا کہ چلو کوئی بات نہیں کہ 105 سیٹیں ہیں تو وہ نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں آپ ظلم دیکھیں کہ ایک بچہ جس کے 90% ہیں اور وہ پرائیویٹ میں لینا چاہتا ہے، فیس دینا چاہتا ہے جو اس کی جو بھی ریکوائرڈ فیس ہے، اس کی جگہ وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو داخلہ دے دیتے ہیں جس کے 70% نمبر ہے لیکن وہ 20 سے 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے دے دیتا ہے. تو یہ جو لوٹ مار تھی، دوسری لوٹ مار انہوں نے جو میڈیکل کالج نے مچائی کہ یہ پروفیسروں کو عارضی طور پہ جب پی ایم ڈی سی کی یہ جیسے صحیح طرح ہے کہ کنٹرول میں آتے ہیں تو وہ عارضی طور پہ ٹیچروں کو رکھتے ہیں. آپ ان کے اسپتالوں کو جا کے دیکھیں، ایک شرط ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کم از کم 10 بیڈ ہوں گے. اسپتال چھوٹی چھوٹی بناؤ پہ، اور ایک المیہ یہ ہے کہ جلال پور جٹا کے گاؤں میں بھی ایک میڈیکل کالج بن گیا تھا. یعنی اتنی لوٹ مار بچی، اور میڈیکل کالج بناتے وقت بیچے گئے تھے باقاعدہ پچھلی گورنمنٹوں کے اندر، اور ساروں کو پتا ہے کس نے بیچے. جس طرح آپ نے ابھی ایک مطالبہ کیا نا کہ یہ جو بیچارے تارکین وطن تھے، یہاں انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ پچھلے 20-30 سالوں میں کون کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالج بنے، کیوں بنے، کس نے بنائے، ان کو بھی ٹھہرے میں بلا کے کھڑا کرنا چاہیے. یہ سارے میڈیکل کالج سیٹیں بک رہی تھی. اچھا آپ کے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا پھر کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، پھر انہوں نے فوراً ایک ان کی جو پی ایم ڈی سی کی میٹنگ کرائی گئی اور اس پہ یہ ایشو ہوا، پھر اس پہ کمیٹی بن گئی. اور میں آج پڑھ رہا تھا اور آپ کو مبارک دینا چاہتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس سال اسے ابھی تک نہیں لیں گے جب تک یہ ریگولرائز ہوگی. المیہ پتہ کیا آپ کو سب سے بڑا، جو زیادہ تر میڈیکل کالج ہے وہ آپ کے بڑے بڑے سیاستدانوں اور اقتدار کے لوگوں کے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اور وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے. تو ان کے انٹرسٹ عوام سے نہیں ہوتے، ان کے انٹرسٹ پیسوں سے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ تر یہ کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن آپ کی وساطت سے ماشاءاللہ یہ کام شروع ہو گیا ہے. اب جو فیسیں 25-30 لاکھ لی گئی تھی اس کو روکا گیا ہے. اور پی ایم ڈی سی، اچھا پھر ہم نے جب ہماری حکومت آئی ہم نے ایک نیا کام کیا تھا انٹرم گورنمنٹ، سچ بتاؤں ہم نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج تھے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ جو میرٹ نمبر 1 پہ بچہ آئے گا، پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس کو بلا کے پوچھیں گے یار تمہیں داخلہ لینا ہے کہ نہیں لینا. پھر 2 پہ 4 میں، تو ہم نے یہ والا سسٹم جو تھا کافی حد تک کہ 70% کو داخلہ مل جائے گا اس کو روکا. لیکن ہمارے جانے کے بعد وہ معاملات پھر اسی طرح چلے گئے. میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ایف آئی اے اور تمام انکوائری ہو کے جو کیسر کردار لوگ، اور جیسے ایک اور میرا خیال ہے نعیم صاحب نے کہا
الائڈ ہیلتھ سائنسز کا بڑا مسئلہ ہے. ڈی پی ٹی ہو گئی, ٹیکنیشین کی ہو گئی, یہ ساری بک رہی ہیں. پرائیویٹ کھلے ہوئے ہیں, یہ سیٹیں بیچتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ وہاں جاتا نہیں ہے. اور جب یہی لوگ ہمارے باہر کے ملکوں میں جا کے ان ڈگری پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پی ایم ڈی سی کے ناک کے نیچے یہ ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کے انڈر ہے یہ سارا کچھ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پی ایم ڈی سی کا جو صدر ہے نا وہ وزارت صحت کے اندر ہوتا ہے, اور وزارت صحت وزیر اعظم کے اندر ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے اس دن کوئی بات ہو رہی تھی تو میں ایک سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا یونیورسٹی کی, تو میں نے کہا یار یہ جو آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ ہسپتالوں کے اندر جو جینیٹوریل سروسز ہے نا, 100 میں سے آدھے بندے گھر پہ غائب ہو جاتے ہیں, جن میں وارڈ بوائے ہیں, سیکورٹی گارڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ یار یہ تو حاضری لگتی ہے. میں نے کہا صبح آ کے حاضری لگاتے ہیں, پھر دوپہر کو آتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. تو ایم ایس کیوں نہیں ایکشن لیتا؟ میں نے کہا ایم ایس ایکشن لے گا. جتنے ٹھیکے ہیں وہ سارے آپ کے اقتدار کے لوگوں کے ہیں, جس کی ٹرانسفر کر دیں گے اور بیچارے کو واپس بھی نہیں بلانا. اتنی سی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر فرید پراچر صاحب, میڈیکل کالجز کی لوٹ مار اس میں سب لوگ ملوث ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے لوگوں کے ہیں. جیسے پہلے بات ہوئی کہ انسانی سمگلنگ میں بھی بڑے لوگ انوالو ہیں, پھر تنخواہیں بڑھانے والوں میں بڑے لوگ انوالو ہیں, اس میں بھی بڑے لوگ انوالو ہیں. تو یہ عوام کیا کرے, عوام کدھر جائے؟ دیکھیے نا, یہ اس کی بنیادی ذمہ داری تو حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے نا, ہر طریقے سے. یعنی جب اگر اس کے سارے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, ان میں ساری چیزیں موجود ہیں, تو پھر حکومت کو اور اس کے ساتھ متعلقہ وزارت صحت بھی, اور پھر جو ادارے ہیں اس سے ساتھ متعلق, ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, اور اس میں پبلک کے سامنے لانا چاہیے کہ کون ایسا تعلیمی ادارہ, میڈیکل کالج گریڈنگ کے لحاظ سے کس جگہ پہ موجود ہے, تاکہ عام آدمی کے سامنے آئے. ہیلتھ یونیورسٹی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اور یہ چیزیں سامنے آئے تو تب پتہ چلے. ایک یہ کہ جنرل طور پر ایک پرسپشن ہوتی ہے کہ سب بھی لوٹ مار میں ہیں اور کچھ نہیں ہے یا کم ہے, تو یہ سب چیزیں اگر سامنے آئیں گی تو پھر یہ تھا کہ جی اس وجہ سے بھی کہ ہم لوگوں کے سامنے بدنام ہوں گے یا ایک کمپٹیشن ہوگا, تو اس سے بھی کوئی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کے امکانات. ڈاکٹر صاحب, یہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں سبھی یہ سیٹیں بیچنے کے کام میں ملوث ہے, سبھی زائد فیسیں لینے میں ملوث ہے. پرائیویٹ کوئی بھی کالج جو ہے وہ اپنے قوانین کے تحت نہیں چل رہا. تو اسی لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ جب پبلک انوالومنٹ ہوگی تو لوگ بھی بتائیں گے نا. یعنی کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جس کے سامنے لوگ بھی تو آ کے شکایت کر سکیں, تو وہ تو کوئی نہیں ہے. لوگوں کے لیے تو یہ مشکلات ہی مشکلات ہے نا. پھر ملازمتیں نہیں ملتی, یعنی 50-60 لاکھ روپیہ خرچ کر کے, بلکہ کروڑ روپیہ خرچ کر کے والدین بچیوں کو تعلیم دلاتے ہیں, لیکن ابھی ڈاکٹر بننے کے بعد جاب نہیں ملتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, کوئکلی اب 1 منٹ ہے ہمارے پاس, کی کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس کہ میڈیکل کالجز, یہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے, اس کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے تو ہم اس طرح کے مسائل سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اس کے ادارے کے پی ایم ڈی سی ہے, اسے انڈیپینڈنٹ باڈی بنایا جائے, آزاد خود مختار باڈی بنائی جائے, اور یہاں اچھے لوگوں کو لے کے آئے, سفارشی لوگوں کو نہ لایا جائے کہ کیونکہ میرا یہ جاننے والا ہے اس کا ممبر بنا دو, فلاں کا جاننے والا ہے اس کو ممبر بنا دو. آپ یہ ظلم دیکھیں, اس وقت پی ایم ڈی سی میں پنجاب سے ایک بھی ممبر نہیں ہے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں, جو کہ آپ کا اتنا بڑا 14 کروڑ کا صوبہ ہے. جی بالکل. 2 کے پی کے ہیں, ایک اسلام آباد کا ہے, 2 سندھ کا ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو جب اگر کوئی مشکل کام نہیں ہے سر, یہ میں آپ کو اتفاق سچ بتاؤں, اگر ایماندار نیک نیت اچھے لوگ بٹھا دیے جائیں, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے سر. ایک بڑا انکشاف کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, نعیم صاحب, کہ پنجاب کا کوئی رکن ہی نہیں ہے, پنجاب کی نمائندگی نہیں ہے پی ایم ڈی سی. یہ کیا صورتحال؟ ڈاکٹر صاحب, پنجاب کو کہتے ہیں یہ تخت لاہور ہے, لیکن کئی ادارے ایسے ہیں پی ایم ڈی سی سمیت جہاں پنجاب کو ترجیحاً یہ رکھا ہی نہیں گیا, اور ان کے خلاف جو. نعیم صاحب, پروگرام کا وقت اختتام کو ہے, مجبوری ہے. جی ناظرین, وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, اور ڈاکٹر فرید پراچر صاحب, نعیم مصطفیٰ صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ
وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.